سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس وجہ سے خاص ہے، وہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کے بعد یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ بھائی ہم جو ہیں کرسچینٹی کے اندر ہمیں بچپن سے اب تک جو پڑھایا گیا ہے یا جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے اس میں کہیں بھی ہم آپ کے پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کوئی بھی گستاخی کوئی بھی توہین نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے کرسچنز ہیں۔ ہم نے جو ڈفرنس کرنا ہے وہ پاکستان کے کرسچنز ورسز یہ جو فورن کنٹری کے کرسچنز ہیں جو کہ فری سپیچ والے ملک کے اندر رہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انجینئر نے سب کچھ جانتے ہوئے گستاخی کی تھی یا جو وہ الفاظ استعمال کر رہا تھا وہ آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کمیونٹی کے لوگ بولتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایک مسیحی کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ کے کو دجال مانتا ہو یا دجال کہتا ہو۔ یہ مجھے عیسائی رہنماؤں نے اور مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں نے اور کیسر راجہ صاحب نے بعض آپ کا کالے کیے کہ عیسائی پاکستان کے اس بیان کے بعد اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کو کہیے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی ایسے بدعقیدے کو نہیں رکھتے اور نہیں رکھتے کوئی عام عیسائی بھی پاکستان میں رہنے والا کوئی مسیحی عقیدہ نہیں رکھتا۔ اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5۔ کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی ہے، اور اللہ مجھے اجازت دے رہا ہے کہ ان کی عورتوں سے تم نکاح کر سکتے۔ 27 سال عیسائی رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اپنے 27 سال کے جو میرا عیسائیت کا زمانہ ہے نہ یہ بات کبھی ہم نے کہی، نہ ہم نے اپنے پریسٹ سے کبھی یہ بات سنی، نہ ہی ہم نے اپنے جو مذہبی لٹریچر ہے ہمارا، نہ ہی ہم نے کبھی اس میں بات پڑھی۔ محمد علی مرزا سے انہوں نے کہا کہ جو اہل کتاب ہے وہ حضور دجال کہتے ہیں، تو میں نے کہا جی ہم نہیں کہتے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کسی مسیحی کتاب میں کسی مسیحی شخص کو، کسی استاد کو، کسی کو بھی ایسی کوئی بات کہتے ہوئے نہیں۔ یہ آپ نے پاکستانی کرسچن کی ویڈیو دیکھ لی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اعلان برات کر لیا کہ ہم نے آج تک اپنی کتابوں میں ایسا پڑھا بھی نہیں ہے، ہمارے فادر کرائسٹ نے ہمیں سکھایا بھی کبھی نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو آپ ذرا نظر جھانکتے ہیں، نظر مارتے ہیں مغربی تہذیبوں کی طرف جہاں پر فری سپیچ کا آپشن ہے۔ Muhammad was the final prophet. He's not a prophet. We're not going to insult him. Did you know? Come here. Don't be a coward. Don't be a coward. You're a filthy coward. Listen to me. Listen to me. Did you know that Saint Thomas Aquinas in his religion said that let it be known that 7 years old shall be the age for marriage. And guess what? I can bring it up. Don't you dare insult the best of mankind. Saint Thomas Aquinas. This guy thinks he's a Christian. He has no idea who Saint Thomas Aquinas is. So do you believe Muhammad was perfect? Yeah. But Muhammad, you just said, married an 11-year-old. This is Tommy Robinson at an Islam Discovery Center in Luton, encouraging a new Muslim convert to leave Islam. Muhammad beheaded 600 people in one day. Muhammad women. Muhammad married a 6-year-old when she was 9. The purpose of this shop is to convert the town to Islam. Okay. Right? That's right? It's the Dawah, yeah. To convert. When did you convert, bro? Me a year ago. How do you like Islam thus far? It's peace. Makes me feel like I can show the world the true me. Muhammad married Aisha when she was how old? Aisha was probably about between 9 and 11, I would say. She was 6. So do you believe Muhammad was perfect? Yeah. But Muhammad, you just said, married an 11-year-old. Would you date an 11-year-old? No, obviously not. You've got a revert here. You'd call yourself a revert who doesn't actually know anything about Islam. I made the choice to come to Islam. But if you don't think that was heavenly like, Allah has sent someone to marry a child and have sex with her when she was 9. Is that perfect? Come on, is it perfect? ہاں جی، تو اب وہ مولوی وہ مفتی سامنے آ جائیں جنہوں نے چند ایک کرسچنز کی بات پہ عمل کرتے ہوئے سب تن سے جدا کا فتویٰ جاری کیا انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، اور کہا کہ یہ شخص جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے سراسر، اور خالی آپ علیہ السلام نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی شان میں، قرآن کی بھی شان میں، اہل بیت کی بھی شان میں، صحابہ کی بھی شان میں، اور ولی اللہ کی بھی شان میں، اور اللہ کے یعنی کہ جتنے بھی ولی ہیں ان کی بھی شان میں اس بندہ نے گستاخی اور نام ڈال دیا ہے کرسچنز کے اوپر۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو چند چہرے دکھائے ہیں، چند ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کی شان میں اتنے گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی سیلف رسپیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں۔ اب ان کے خلاف فتوے جاری کیوں نہیں کیے جا رہے؟ آپ لوگوں کے پاس تو پاسپورٹ بھی، آپ لوگوں کے تو پاسپورٹ بھی بنے ہوئے ہیں، فورن کنٹری میں آپ لوگوں کے تعلقات بھی ہیں، ڈالرز میں کماتے ہو، یورو میں کماتے ہو آپ لوگ، یہاں جا کے ان پر ڈاکٹر اشرف جلالی یا وہ جتنے بھی یہاں پر ماشاءاللہ سے اسلام کی دائیاں بنی پھر رہی ہیں، وہ جا کے ان لوگوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے یا ان لوگوں کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ یا اب وہ کیا کہیں گے؟ اب انہی لوگوں کو باہر نکالو جو کہتے تھے کہ ہمارے مذہب کے اندر ایسا کچھ نہیں، بھائی ہم اعلان برات کرتے ہیں، بھائی ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے، انجینئر نے جو بات کی ہے وہ اپنی طرف سے کی ہے۔ ان کو چاہیے اب ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مذہب
مذہب میں ایسا کچھ نہیں ہے, ہمارے فادر ایسا کچھ نہیں سکھاتے, تو پھر یہ لوگ کون ہے؟ کیا یہ بہروپی ہے؟ میری فورن کنٹری کے بھائیوں سے بات ہوتی ہے, ایک بھائی ہے, میں ان کا نام لینا چاہوں گا, اس کا نام عامر ہے, اور وہ بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی جان یہ جو لفظ انجینئر محمد علی مرزا نے بتایا نا, یہ تو بہت چھوٹا ہے, مطلب رائی کے دانے کے برابر ہے. ایسے ایسے بد اخلاقیات الفاظوں کے ساتھ, گھٹیا الفاظوں کے ساتھ آپ اسلام کی شان میں توہین کرتے ہیں, لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, اسپیچ بھی نہیں کر سکتے ان کے خلاف, ہم ان کے خلاف مورچے نہیں نکال سکتے یا ان کے خلاف ریلیاں نہیں نکال سکتے. وہاں پر فری اسپیچ کا آپشن ہے, صرف ان کو جواب دے سکتے ہیں, لیکن ہمارا اسلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ ہم ان کو بدلے میں گالیاں دیں یا برا بلا کریں. لیکن انجینئر نے جو بھی بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے ڈفرینس بٹوین پاکستانی کرسچنس اور وہ باقی ملکوں کے کرسچنس. یہاں پر اگر آپ نے ایسی بات کی تو سلطان سے جدا, اس لیے آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے, اور آپ کہو گے بھی نہیں کہ میرے مذہب میں یا میں ایسی کوئی بات کر سکتا ہوں یا سکتی ہوں. لیکن اگر آپ تھوڑا سا باہر نکلیں, باقی تہذیبوں کے اندر جائیں, باقی ممالک کے اندر جائیں, پھر آپ کو ماننا پڑے گا, پھر آپ مانیں گے کہ بھائی انجینئر نے جو بھی بات کی تھی وہ 100% کی تھی, بلکہ تھوڑی کی تھی, ابھی تو بہت زیادہ پڑی ہے. اور تم لوگ کیا اتنے چھوٹے دماغ کے ہو, اتنے بھولے ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ جب تہذیب ہی اسلامی ہے, قانون بھی اسلام کا نافذ کیا جاتا ہے, تو اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی بھی یہودی ہمارے اسلام کے بارے میں بات کیسے کر سکتا ہے؟ جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی, وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس, کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ٹاپک یہ تھا, ٹاپک یہ نہیں تھا کہ یہ گالیاں دے رہے ہیں ہمارے پیغمبر کو. اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں. کہتے ہیں نہیں, میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی, سمجھتے تو ہیں, ان کا عقیدہ ہے. جائیں مناظرے رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے, وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے, جو دراصل یہ خود ہیں. ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا, خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا. ان دجالوں کا ذکر تھا, لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف وہ مسیح الدجال, جھوٹے مسیح جو کانا ہوگا اس کو دجال سمجھتے ہیں. نہیں, وہ نبی اسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے اور مناظروں میں انہوں نے بولا ہوا ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. اب سب سے پہلے ہم نے کروم اوپن کی ہے, یہ میں نے پہلے سے سرچ کیا ہوا تھا, تو میں ایسا کرتا ہوں دوبارہ بیک چلتے ہیں. اب آپ نے سرچ کیا کرنا ہے یہ آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. آپ نے لکھنا ہے جان 1 چیپٹر 2 ورس 22 بائبل. ٹھیک ہے, اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہ جو گوگل چیز دکھا رہا ہے یہ کوئی میری پھوپھی کا لڑکا نہیں ہے, نہ یہ انجینئر کے حق میں ہے. جو چیز سچ ہے, جو کتابوں میں ہے وہی دکھا رہا ہے, یہ آپ کو پتا ہے. جب ہم نے سرچ کیا, اوور ویو کیا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, اپنے آنکھوں سے پڑھ لیجئے گا. 1 جان 2 چیپٹر 22 ورس, the same verse in the book of John. ٹھیک ہے, یہ وہ کتاب ہے جو صرف بائبل اس ٹائم عیسائیوں کی ہے, یعنی کہ نیو بک. اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص اینٹی کرائسٹ ہے جو یہ ڈینائی کرتا ہے, انکار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور وہ اللہ بھی نہیں ہے, وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اب اینٹی کرائسٹ کیا ہے وہ آپ گوگل خود کر لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کیا اور کہاں اور کیوں بات کی تھی, وہ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا. خیر, یہ میرے اپنے اوپینینز تھے, میرے اپنے تھاٹس تھے. آپ کی ان تمام ویڈیوز کے حوالے سے یا میرے اوپینین کے حوالے سے کیا رائے ہے, اپنی خوبصورت رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا.